اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو کھولتے ہیں، واضح کرتے ہیں، معنی اور مفاہیم ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات ہوتی ہے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ سوالات اٹھتے ہیں بہت سارے ہمارے محترم ناظرین کے ذہنوں میں، اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں۔ تو جمعہ اور ہفتہ ان 2 دنوں میں ہم اپنے ملک کے ایک جید مفتی صاحب کو یہاں دعوت دیتے ہیں، وہ زحمت کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن فرماتا ہے نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ خواتین و حضرات، بس قرآن کریم سے قربت کی یہ کوشش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم یہ عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں دے، راستے کھولتا چلا جائے اللہ تعالی ہمارے لیے۔ خواتین و حضرات، آج کی آیت بھی بلکہ اسی موضوع سے بہت قریب ہے۔ سورہ اعراف اور آیت نمبر 204۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر! کیا قرآن کریم کو سننے کے آداب بتائے جا رہے ہیں؟ کیا خوبصورت انداز تبلیغ ہے، کیا خوبصورت انداز ہے قرآن سے قریب کرنے کا، کیا عظمت قرآن بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے یہاں، پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے۔ جب قرآن کریم کی آیات ان کفار مکہ کے سامنے پیش کی جاتی تھیں تو یہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے اور شور مچاتے تھے، نہ تو خود سنتے تھے اور نہ دوسروں کو سننے دیتے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ سنو، غور کرو، توجہ کرو، دعوت قرآن کریم کی ہے، اسے قبول کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ بہت سی باتیں اس ذیل میں آئیں گی، قرآن کریم کے سننے کے آداب کیا ہیں۔ ایک سوال یہ بھی رکھیں گے ہم کہ جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے اس وقت سنو، یا محض یعنی آج ایک مسلمان جو امام صاحب جو تلاوت فرماتے ہیں جہری نمازوں میں، یعنی فجر، مغرب اور عشاء، تو اس وقت جو امام صاحب تلاوت فرما رہے ہیں اس کو غور سے سنو۔ اچھا، محض سن لینا کافی ہے یا اس پر پھر سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا؟ خواہ اس معاشرے میں ہمارا کوئی بھی کردار ہو، ہم دین کے خادم کیسے بن سکتے ہیں، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں لاہور سے، ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام، جید علماء میں ہمیشہ آپ کو شامل کیا جاتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے آپ وابستہ ہیں، ڈین ہیں، اور ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ اعراف اور آیت نمبر 204۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔
جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم یہ سورہ اعراف آیت نمبر 204 کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، قرآن کریم کے سننے کے آداب جانیں، اس سے پہلے کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا، قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ درست جواب منکر نکیر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قریش مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کس سنہ ہجری میں کی تھی؟ 6 سنہ ہجری میں یا 7 سنہ ہجری میں یا 8 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223430090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن کریم کی اس آیت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سورہ اعراف میں اگر عمومی طور پر سورہ اعراف کا موضوع اور اس کا عنوان مقرر کیا جائے اور اس کے مضامین کو دیکھا جائے تو اس میں بنیادی طور پر جو قانون استبدال اقوام ہے یا قانون ہلاکت اقوام ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور پورا قرآن جو ہے وہ اس میں جہاں جہاں بھی مثالیں آئی ہیں ایام اللہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی ایسی قوموں کا ذکر کیا ہے جو تباہ و برباد کر دی گئیں، تو سورہ اعراف کے اندر بھی انہی 6 اقوام کا ذکر ہے۔ لیکن سورہ کی ابتدا میں کچھ تمہیدی باتیں ہیں جو انذار کے حوالے سے ہیں، توحید کے حوالے سے ہیں، اور اسی طرح سورت کا اختتام پر جیسا کہ یہ جو آیت نمبر 204 ہے یہ بھی اختتامی آیات میں سے ہیں، کل 206 آیات ہیں سورہ اعراف کی۔ تو ان اختتامی آیات میں اللہ کریم نے کچھ توحید کا ذکر فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ کرام تھے اہل ایمان ان کو کچھ ہدایات دی ہیں، اور ان ہدایات میں سے ایک بات یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب اگر اس آیت کو اگر آپ عمومی طور پر سورہ اعراف کے مضمون کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کا مطلب ایک بہت ہی یعنی واضح مفہوم اس کا سامنے آتا ہے کہ دنیا میں جو قوموں کا عروج و زوال ہے، اگرچہ آپ نے داستان 6 اقوام کی ہلاکت کی سنی، لیکن جو دنیا میں عروج و زوال ہے وہ اللہ کے قرآن سے وابستہ ہے یا توحید سے وابستہ ہے، اور اللہ کا قرآن جو توحید کا علمبردار ہے، جو لوگ بھی اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے وہ لوگ ہلاکت و بربادی سے بچ جائیں گے۔ اور جو رحمت کی یہ بات ہے لعلکم ترحمون، یہ اس وسیع مفہوم کو اور پوری صورت کے مفہوم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جس میں افراد کی کامیابی یا پھر اقوام کی کامیابی اس کے اندر موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان وہ اس کی وضاحت کرتا ہے، جس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ساتھ بہت ساری قوموں کو عروج نصیب کرتا ہے اور بہت ساری قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ گویا عروج و زوال اس قرآن کے ساتھ اور قرآن کے مضامین یعنی کہ وہ جو بنیادی مضمون ہے توحید، یہ اس کے ساتھ منسلک ہے، اور یہ پورا ایک یعنی خاکہ اس طرح ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ دوسرا جو اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے جو بات آپ نے کہی، یہ تو سیاق و سباق کے حوالے سے بات ہو گئی، تو شان نزول کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ جو سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ کریم نے کفار مکہ کا ایک طرز عمل بتایا ہے، اور اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت اس کفار کے طرز عمل کے جواب میں نازل ہوئی ہے، اور طرز عمل ان کا کیا تھا تو اللہ کریم بیان فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے یہ کہا، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، اور ساتھ صرف یہ کہ سنو نہ وَالْغَوْ فِيهِ، اس میں شور مچا دیا کرو، اور ساتھ پھر لعلکم تغلبون، مقصد یہ ہے کہ تم غالب آ جاؤ، یعنی قرآن جہاں پڑھا جا رہا ہے تمہاری آواز اتنی زیادہ ہو
تمہارا شور اتنا زیادہ ہو کہ قرآن پڑھے جانے کی آواز دب جائے، اور یا قرآن کے جتنے بھی قرآن کی کوئی غلبے کا کوئی امکان ہے وہ ختم ہو جائے اور سارا تمہارا غلبہ ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں گویا 3 باتیں تھیں، لا تسمعوا، نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور مچا دیا کرو، اور تیسری بات تھی لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ ان تینوں باتوں کے مقابلے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن جب پڑھا جائے فاستمعوا لہ، انہوں نے کہا تھا لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کہتا ہے فاستمعوا لہ۔ دیکھو بچنا ہے، اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنا ہے، تو تمہیں اس کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے کہ اس کو بہت ہی توجہ سے سنو۔ تو سامع یسمع نہیں ہے، یہ استمع یستمع سے ہے، اور باب افتعال سے جب کوئی بھی لفظ، کوئی بھی کلمہ آتا ہے، کوئی فعل آتا ہے، تو اس میں انتہائی کنسنٹریشن کے ساتھ اور پوری توجہ اور پورا تکلف اور پوری صلاحیتوں کو اس کے اندر پٹ کر دینا، اور پوری ایفرٹ پٹ کر کے اپنی پوری صلاحیتیں صرف کر کے فاستمعوا لہ، پوری طرح غور سے سنو۔ نہ صرف یہ کہ سماعتیں جو ہیں وہ کھول رکھو، بلکہ اپنی بصارتیں اور بصیرتیں بھی کھول رکھو، اپنے دماغ اور دل کی کھڑکیاں بھی کھول رکھو، اور تفہیم و تدبر کے سارے دروازے کھول رکھو۔ اس طرح سے جب سنو گے تو لا تسمعوا کے مقابلے میں فرمایا فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو۔ اور جو دوسری بات تھی کہ والغوا فیہ، اس میں شور مچا دیا کرو، تو اس کے مقابلے میں فرمایا وانصتوا، خاموشی اختیار کیا کرو، اپنا آواز دبا لیا کرو، اور ہر طرح کی خاموشی۔ اور جو انہوں نے لعلکم تغلبون کہا تھا کہ تم غالب آ جاؤ، تو گویا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا مطمع نظر ہی غلط ہے، تمہارا ٹارگٹ ہی غلط ہے، تمہارا فوکس ہی غلط ہے، اپنا فوکس ٹھیک کر لو۔ تمہیں اصل میں شور مچا کر قرآن کو مغلوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے تمہارے لیے تباہی و بربادی ہے۔ بچنا ہے اور اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں آنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے استفادہ کرنا ہے، اس کا استحقاق حاصل کرنا ہے، تو پھر تمہیں یہ کام کرنے پڑیں گے، اس کو غور سے سننا پڑے گا، اور قرآن پر غالب ہونے کی بجائے قرآن سے مغلوب ہونے کی ضرورت ہے، اور لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معاملات اور یہ گفتگو کا جو پہلا حصہ جو آپ نے عطا فرمایا، مخاطبت ہو رہی ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کلمہ قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اگلا سوال رکھوں کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، یعنی آداب سماعت قرآن سکھا رہی ہے ہمیں، وغیرہ وغیرہ، اس بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، لیکن اس سے قبل ایک چھوٹا سا سوال میں آپ کی خدمت پہ رکھ رہا ہوں، جس میں آپ نے دوران گفتگو بہت اہم بات یہ بھی فرمائی کہ قرآن کریم قوموں کے عروج اور زوال کی بات بھی بیان کرتا ہے، سکھا رہا ہے۔ تو آج یہ آیت غیر مسلموں سے مخاطبت کرنے کا کیا طریقہ ہمیں سکھا رہی ہے، اس کے بعد ہم آپ سے سوال یہ کریں گے کہ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ ارشاد۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم ہو، کوئی کافر ہو، کوئی اسلام کے قریب ہو یا اسلام سے دور ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق جو ہے الخلق عیال اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سب اللہ کا کنبہ ہے۔ لہٰذا مخلوق خدا کے ساتھ سب سے پہلا جو جذبہ اور سب سے پہلی جو نفسیاتی کیفیت انسان کے لیے مطلوب ہے کہ جب آپ ان سے مخاطبت کر رہے ہوں، تو وہ یہ نفسیاتی کیفیت ہے کہ آپ کے دل کے اندر ان کے لیے جذبہ ہمدردی ہو، اور آپ پوری ہمدردی کے ساتھ اور پوری خیرخواہی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کریں، اور خیرخواہی کس بات کی؟ صرف ایک بات کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، کیونکہ اصل کامیابی یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل میں کامیاب۔ تو یہ کوشش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ یہی کوشش کرتے رہے، اور جو شخص مسلمان نہیں ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہی یہی کھائے جا رہا تھا، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ تو گویا اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے جتنا آپ افسوس کرتے ہیں ان کے پیچھے کہ یہ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو یہ ساری باتیں اصل میں ہمدردی کی تھیں، کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کا ایک جنازہ جا رہا ہے، یہودی نوجوان کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک اور شخص میرے ہاتھوں سے نکل کر جہنم میں چلا گیا، اور میں اس کو ہدایت نہیں دے سکا، اور میری ہدایت کی طرف وہ نہیں آ سکا۔ لہٰذا یہ جذبہ اگر موجود ہو تو قرآن اپنے اندر اس جذبے کے تحت جب آپ قرآن کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے
تو قرآن اپنے اندر وہ طاقت رکھتا ہے، قرآن کی مضامین کے اندر بھی اور قرآن کے مفاہیم کے اندر بھی، اور قرآن میں جو فہم و تدبر اور تفہیم و تدبر حاصل کرنے کی کوشش کرے ان کے لیے بھی، اور صرف قرآن سننے والوں کے لیے بھی، جن کی صرف سماعتوں سے قرآن ٹکرائے، قرآن اپنے اندر وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ لوگوں کو اپنے لیے اپنے اندر اٹریکٹ بھی کرے اور لوگوں کو ہدایت بھی ان تک پہنچا دے۔ ہمارے ذمے صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، جن تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی، ہم ان تک قرآن کی دعوت انتہائی حکیمانہ انداز میں اور انتہائی جو خیرخواہانہ انداز میں ان تک پہنچا دیں۔ اگر ہم یہ پہنچا دیں تو ان کو ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ قرآن جن کے نصیبے میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے، قرآن ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے اور قرآن ان کو اٹریکٹ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل قرآن کریم کا جو پیغام ہے، قرآن کریم کی جو دعوت آپ نے فرمایا، اس میں اتنی اٹریکشن ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی جگہ خود بناتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج اس آیت کے ذیل میں جب گفتگو ہم کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کریم کا پیغام جاتا ہے تو عام طور پر اس پیغام کو قبول نہیں کیا جاتا، حالانکہ دنیا بھر میں جسے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا اور اشاعت پذیر جو مذہب ہے وہ اسلامی ہے، لیکن اس کے باوجود جب قرآن کریم کا پیغام وہاں جا رہا ہے تو وہ جگہ اگر نہیں بنا پا رہا یہ پیغام، تو کیا کہیں پیغام پہنچانے والے میں کوئی غلطی یا کوئی کمزوری ڈاکٹر صاحب آپ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو آپ نے تو سوال میں امکان رکھا کہ کہیں کوئی غلطی یا کوئی کمزوری نہیں ہے۔ میں یہ عرض کروں جواباً کہ یقیناً غلطی اور کمزوری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تو اپنے اندر طاقت رکھتا ہے اور قرآن کے اندر قطعاً کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی اور کجی اگر کہیں کسی پر ہے تو وہ ہمارے اندر ہے، اس لیے کہ قرآن جب لوگوں کے اوپر پیش کیا جاتا ہے تو قرآن اصل میں ان الفاظ کا نام نہیں ہے، صرف ان الفاظ کا نام نہیں ہے جو ان کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، وہ پیش کرنے والے کے کردار کا نام بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پیش کیا تھا تو کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح اپنے سیرت و کردار کے اعتبار سے قرآن کی عملی تصویر تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے تو آج تک قرآن کو صاحب قرآن کی سیرت سے الگ کر کے آپ دیکھیں تو قرآن نہ صرف اپنی تاثیر کھو دیتا ہے بلکہ قرآن سرے سے کوئی مفہوم ہی باقی نہیں رکھتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ لہٰذا امتی جب قرآن کو پیش کر رہے ہیں، امتی جب لے کے جا رہے ہیں قرآن کو، تو وہ اپنا کردار اگر اس کے مطابق نہیں بنائیں گے تو قرآن تو اس طرح کا اللہ نے اس کے اندر غیرت رکھی ہے اور ایسی انا رکھی ہے جس طرح کی غیرت اور انا اللہ کی ذات میں ہے کہ انا عند ظن عبدی بی۔ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ میرا اللہ میری نہیں سنتا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میرا اللہ میری مدد نہیں کر سکتا، کوئی سمجھتا ہو کہ میری اللہ تک بات نہیں جا رہی، کوئی کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کے اعتبار سے کمی یا کوتاہی کا شکار ہے اور اللہ کے بارے میں ٹھیک گمان نہیں رکھتا، تو اللہ بھی اس کے ساتھ معاملہ اسی طرح کا کرتا ہے، کیونکہ وہ غیرتوں اور اناؤں والا ہے۔ جو اس کی قدر نہیں کرتا اللہ اس کی بھی قدر نہیں کرتا۔ بعینہ ہی قرآن بھی اس شخص کی قدر نہیں کرتا جو اس قرآن کی قدر کو نہیں جانتا۔ اب کوئی شخص قرآن کی جب قدر کو جانے گا تو پھر قرآن بھی اس کی قدر جانتا ہے، اور اس طرح سے یہ ایک پیکیج ہے جو اس کردار کے ساتھ بنتا ہے جو قرآن کے ساتھ سلوک کرنے والا، قرآن کا حامل، قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والا، اگر وہ قرآن کو لے کر اٹھے گا تو اس کی دعوت کے اندر تاثیر بھی ہوگی، لیکن اس کا بھی حتمی معنی یہ نہیں ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں تھی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہدایت دیتا ہے، لیکن ہمارے سامنے اسوہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں اس کو لے کر اٹھنا ہے، پھر قرآن کی دعوت مؤثر ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ۔ یعنی ایک صاحب کردار ہونا چاہیے داعی دین کو، جو دین کا پیغام پہنچا رہا ہے، اس کا جو ایک پیکر ہے وہ نظر آئے غیر مسلم کو کہ دین قبول کر لینے کے بعد اس طرح کی شخصیت تعمیر ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میں نے تم ہی میں عمر گزاری
تم نے مجھے کیسا پایا، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی وہ کردار سامنے آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات ہے، لیکن جو میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہترین دعوت قرآن کریم کی، ایک آدمی بہترین کردار کا حامل، یعنی اس کے قول اور فعل میں، اس کے کردار اور گفتار میں ہم آہنگی ہے، لیکن دعوت دین دینے کا حکیمانہ طریقہ کیا ہے؟ یعنی ممکنہ طور پر کیا ہونا چاہیے کہ آؤ قرآن پہ ہم بات کرتے ہیں، جس طرح قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، تو ایک حکیمانہ انداز کیا ہو؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو قرآن کریم کچھ طریقہ بتاتا ہے داعی دین کو کہ دیکھو بیٹھ کر اس طرح نرمی کے ساتھ بات کریں، لیکن آپ جو پہلی بات فرمائی تھی کہ جس تک دعوت پہنچائی جا رہی ہے اس کی خیر خواہی مطمع نظر ہو، پیش نظر ہو، اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اے اللہ میں قرآن کریم کی دعوت پہنچا رہا ہوں، اس کے دل میں تو نرمی ڈال دے۔ ارشاد۔ دیکھیں جی، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب اس آیت کو لے کر آپ قرآن کو اس کی سب سے بنیادی جو پری ریکوزٹ ہے وہ یہ سمجھ لیں دعوت کی، کہ کیا قرآن کو سن کر آپ نے وہ توجہ دی ہے قرآن پر جس توجہ کا قرآن مطالبہ کر رہا ہے؟ یہ کس سے مخاطبت ہو رہی ہے؟ یہ مخاطبت تو ہو رہی ہے بنیادی طور پر ان کفار سے جنہوں نے کہا تھا لا تسمعوا لہذا القرآن، لیکن جب کوئی شخص حامل قرآن کو لے کر دوسروں کو پیش کر رہا ہے تو کیا خود وہ قرآن کے ان ضابطوں پر عمل پیرا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا میری توجہ، میں اگر قرآن کی طرف لوگوں کی توجہ چاہ رہا ہوں تو کیا میری اپنی توجہ قرآن کی طرف اس سطح پر ہے جس سطح کی توجہ کا مطالبہ قرآن کر رہا ہے؟ دوسری بات یہ کہ جب قرآن کہتا ہے کہ وَانصِتُوا، تم اپنی گفتگو بند کر دیا کرو، اپنے دلائل بند کر دیا کرو، اپنے نظریات پیچھے چھوڑ دیا کرو، وَانصِتُوا، قرآن کے سامنے خاموش ہو جایا کرو، کیا میرا کردار اور ہر داعی دین کا کردار کیا اس کا حامل ہے؟ کیا وہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ قرآن کا حکم آ جانے کے بعد، اور یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ جب قرآن کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد قرآن اور صاحب قرآن کی بات ہوتی ہے، تو جب آپ کے سامنے قرآن اور صاحب قرآن کی بات آتی ہے تو کیا آپ کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں؟ کیا آپ اپنے دلائل کو اور اپنے سارے نظریات کو اس سے پس پش ڈال دیتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے، اب اللہ کے قرآن کا حکم آ گیا ہے؟ کیا آپ کا کردار اس بات کی عکاسی کرتا ہے؟ پھر آپ رحمت کا استحقاق حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر خود آپ رحمت کے مستحق نہیں ہیں اور آپ اس حالت میں لوگوں پر قرآن پیش کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ کی اپنی زندگی قرآن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، تو قرآن تو کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تو وہ بات کیوں کرتے ہو؟ اور یہ تو الٹا اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے، کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کرتے نہیں ہو، جب تمہارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے تو یہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی رحمت کا سبب بنے۔ تو جب انسان خود اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتا اور اس سطح کا عمل نہیں رکھتا جس سطح کا عمل جس کی طرف توجہ وہ دوسروں کو دلا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص قرآن کی اس دعوت کو ضائع کر رہا ہے اور اس دعوت کی اس تاثیر تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا سب سے پہلی پری ریکوزٹ تو یہ ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے حکیمانہ انداز کی بات کی، تو دیکھیں اسی کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے کہ حکمت کیا ہے۔ قرآن میں 5-6 مقامات پر حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مفسرین نے 5-6 قسم کے مختلف معنی کشید کیے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ الفاظ کا چناؤ بھی حکمت کے ساتھ ہے، مخاطب کی نفسیات بھی حکمت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، مفاہیم کا ابلاغ بھی حکمت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور مختلف چیزیں ہیں۔ میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ حکمت کی جو ڈیفینیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، ساری چیزیں اور سارے مفاہیم اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، جو اصل حکمت کی اور دانائی کی جو بنیاد ہے
وہ تو اللہ کا خوف ہے. ٹھیک. اگر آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے اور اس بنیاد پر آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور دعوت کیوں دے رہے ہیں, آپ صرف اللہ کی طرف لانے کے لیے اور لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا بنانے کے لیے آپ دعوت دے رہے ہیں اور خیرخواہی مقصود ہے اور آپ کے اپنے دل میں اللہ کا خوف ہے, تو آپ کا کردار بھی اللہ کے خوف کی عکاسی کرتا ہوگا. اگر آپ یہ لے کے جائیں گے تو اس سے بڑی اور حکمت نہیں ہے. باقی سارا جو حکیمانہ اسلوب ہے, میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, ہمارا یہ پروگرام آن ایئر جائے گا, ہم یہ جتنی بھی بات کرتے ہیں ایک زبان سے الفاظ نکالنا, یہ جو ہم ایک دوسرے کی بات سمجھنا اور سوالوں کے جواب لینا اور دینا, یہ ساری چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ اللہ ہی ہمارے دل میں ڈالتا ہے. جس قدر اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا اسی قدر یہ حکمت سے قریب تر ہوگا, اور اس حکمت سے قریب تر ہوگا جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اور وہ حکمت کیا ہے؟ وہ اللہ کا خوف ہے. جب اللہ کا خوف دل میں لے کر ہم قرآن کو لے کر اٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا اور ہمارے کردار کی تاثیر سے انشاءاللہ لوگوں تک بھی قرآن کی دعوت مؤثر انداز میں پہنچائی جا سکے. 100% آپ سے متفق. سبحان اللہ, بہت آپ نے خود حکیمانہ بات ارشاد فرما دی. میرا سوال آپ کی خدمت میں کچھ یوں ہے یا یوں تھا کہ ایک کیا ہم بات کرتے ہوئے, دعوت دین دیتے ہوئے کوئی منیمم کامن ایجنڈا بنا سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک آیت, وہ میرے خیال سورہ آل عمران ہی میں ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. کیا ہم قرآن کریم کو سنوانے کے لیے, اپنی دعوت کو پہنچانے کے لیے پہلے ان کو قریب بلا لیں کہ آؤ جو چیزیں ہماری اور تمہاری کامن ہیں, جو قرآن کہہ رہا ہے, آؤ اس پہ اشتراک کر لیتے ہیں, بیٹھ کے ہم بات کر لیتے ہیں. عددی تعداد میں جو سب سے زیادہ وابستگی جس مذہب سے ہے وہ ہمارے مسیحی بھائی ہیں, تو کیا ہم بہت ہی حکیمانہ انداز سے قرآن کریم کو سنوانے کے لیے, قرآن کریم کے پیغام کو ان تک پہنچانے کے لیے, سورہ مریم ان تک پہنچانے کے لیے, کیا ہم ایک کوئی منیمم کامن ایجنڈا ترتیب دے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آج کے دور میں اس ایجنڈے کی جب آپ بات کریں گے, آپ نے یہ بہت درست نشاندہی کی اس آیت کریمہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں کو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو چیز برابر ہے اور ایک کامن ہے ہم اس پر آ جائیں, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے اور اللہ کی وحدانیت ہے. یہ بات درست ہے کہ ان کامن گراؤنڈز کے اوپر جو دونوں کا ایشو ہو, جس کو دونوں مانتے ہوں, جو بھی آپ کا مخاطب ہے, وہ آپ کے مسیحی بھائی ہوں یا آپ کے کوئی دیگر جو ہیں وہ نان مسلم جتنے بھی ہیں, جس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں, آپ اس کے لیے, یہ تو حکمت کی پہلی بنیاد ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو آپ وہ مشترکہ بنیادیں تلاش کریں. اب فی زمانہ جو آپ کا سوال ہے, فی زمانہ ہم جب مسیحی بھائیوں سے بات کرتے ہیں, حتیٰ کہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جب آپ یہودیوں سے بات کرتے ہیں, حتیٰ کہ آپ کسی بھی مذہب کے آدمی سے بات کرتے ہیں, تو میرے خیال میں آج کے دور میں سب سے بڑا جو چیلنج درپیش ہے وہ نفس مذہب کو درپیش ہے. اور نفس مذہب جو ہے, اس لیے کہ اس وقت جو ڈومینیٹ کر رہی ہے اور جو سکہ رائج الوقت ہے وہ لا دینیت ہے اور وہ لا مذہبیت ہے, جس کو آپ انگریزی میں کہہ لیجئے irreligiosity. اور اس کے مقابلے میں اگر یہ سارے مذاہب مل کے نفس مذہب کی ریوائیول کے لیے بات کریں, اس لیے کہ جب لادینیت پھیلی تھی تو اس میں بھی بنیادی کردار مسیحیت کا تھا. اس لیے کہ عرب, اگر ہم بات کریں مغرب کی, اور مغرب کے اندر یہ ساری جتنی جو جدیدیت کی اور جدت کی جتنی بنیادیں ہیں, ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کی جتنی تحریکیں چلی ہیں, ان تحریکوں کے پیچھے مذہب بیزاری کا جو رجحان تھا, اس مذہب بیزاری کی بنیاد اصل میں مسیحیت کی بیزاری سے تھی. لہٰذا اگر اس کو ہم تاریخی طور پر دیکھیں, اور آج کے دور میں جو سب سے بڑی کامن گراؤنڈ ہے وہ یہی کہ نفس مذہب کو چیلنج درپیش ہے. آج کے دور میں ہم تو مسلکوں کی لڑائی سے باہر نہیں نکلے, حالانکہ یہاں تو سارے مذاہب کو ایک اکٹھے ہو جانا چاہیے اور لا دینیت کے خلاف ایک مشترکہ ایجنڈا ترتیب دیا جانا چاہیے. اور اس لا دینیت کے خلاف آپ مسیحیوں کو بھی شامل کریں, آپ اس میں یہودیوں کو بھی شامل کریں, آپ اس میں سب کو شامل کریں, اور ایسے لوگ جو مذہب کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں, پہلے آپ ان لوگوں کو جو مذہب سے دور جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو لا مذہب کہلوانا پسند کرتے ہیں, آپ ان کو کسی مذہب کی ضرورت تو ثابت کریں, آپ ان کو کسی مذہب کی طرف تو لائیں.
پھر جو سچا مذہب ہے، جو اللہ کا سچا دین ہے، پھر آپ اس کے بعد ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو پہلی بنیاد ہے، میں یہ سمجھتا ہوں فی زمانہ، وہ نفس مذہب کو جو چیلنج درپیش ہے، اس کے مقابلے میں سارے مذاہب کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے، اور پھر آپ اسلام کی سچائی ان کے اوپر ثابت کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی۔ الہاد کا ایک بہت بڑا بت سامنے آ رہا ہے، اور جیسے مغرب میں آپ نے بالکل بہت ہی اعلیٰ یہ نشاندہی فرمائی کہ یہ دنیا کو بے خدا بنانے کی ایک سازش ہے، اور بالکل یہ اور عالمی طور پر یہ کام ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو تصور خدا رکھتے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور جب وہ لوگ قریب آ جائیں تو پھر انہیں قرآن کریم کی تعلیمات، یعنی قرآن کریم کی آیات ان تک پہنچائی جائیں ان کی مقامی زبانوں میں، تاکہ ان تک قرآن پہنچے۔ اور قرآن کی دعوت، جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا، اتنی وزنی ہے اور بذات ہی اتنی طاقتور ہے کہ خود جگہ بناتی ہے، لیکن قرآن اور صاحب قرآن دونوں ساتھ پیش کرنا پڑتا ہے، اور اپنے کردار کو بھی اجلا بناتے ہوئے، تو دل میں خود بخود بات اثر کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں سمجھا دی کہ غیر مسلم دنیا سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اس قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں۔ اب جو ایک تھا نا امت دعوت، ان کی بات ہو گئی، اب امت اجابت۔ ہم تو امت اجابت ہیں، ہم نے دین قبول کر لیا۔ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ جیسے میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن کریم جب سنو تو توجہ سے سنو، غور سے سنو، خاموشی سے سنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یعنی قرآن کریم امام صاحب پڑھ رہے ہیں جہری نمازوں میں، یعنی فجر، مغرب اور عشاء میں، تو امام صاحب کی تلاوت کو غور سے سنو، یا جب بھی اور جہاں بھی قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو توجہ سے سنو، خاموشی سے سنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ارشاد۔ دیکھیں، شریعت کا ایک قاعدہ تو ہمیشہ سے ہے، اور وہ ہر آیت کا مفہوم سمجھتے ہوئے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کوئی بھی جو حکم شریعت کا ہوتا ہے وہ اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے یا شان نزول کے اعتبار سے اسپیسیفک ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو اس سے جو سبق حاصل کیا جاتا ہے اور جو اس کا اطلاق ہے وہ عمومی بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا جب آپ اس کا عمومی پہلو دیکھتے ہیں کہ قرآن کے آداب سے عمومی یہ اس سے حکم حاصل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن جب بھی پڑھا جائے، اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن جو پڑھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں یہ بالعموم تو مسلمان ہی ہوں گے، جس کو آپ نے امت اجابت کہا، تو مسلمان ہوں گے، تو اس کا مطلب ہم سے یہ قرآن کی آیت مخاطبت کر رہی ہے۔ اور اس کے حوالے سے مفسرین نے لکھا بھی ہے، علامہ ابن کثیر نے اور علامہ قرطبی وغیرہ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال کے طور پر قول ہے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دیگر صحابہ کرام کے اقوال بھی موجود ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت جب نازل ہوئی تھی تو یہ لوگ اس سے پہلے نماز میں آپس میں گفتگو بھی کر لیا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپس میں سلام وغیرہ کر لیا کرتے تھے، جماعت جاری ہے اور ایک شخص آتا تھا اور وہ آ کے السلام علیکم کہتا تھا، لوگ وعلیکم السلام بھی کہہ دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ رکعات کی تعداد بھی پوچھ لیتا تھا اور وہ بھی بتا دی جاتی تھی۔ تو یہ جب آیت آ گئی تو اس کے بعد باتیں کرنا مطلقاً بند ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عمومی مفہوم کے اندر نماز کا جو خصوصی جو کیفیت ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ لہٰذا قرآن پڑھا جائے، امام صاحب پڑھ رہے ہوں نمازوں کے اندر، یا یہ نمازوں کے علاوہ قرآن پڑھا جائے، چونکہ نماز کے اندر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی ان کے پیچھے ہوتے ہیں جو اقتداء کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ قرآن اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی پڑھیں جن کو قرآن آتا ہے، اور ایسا ہوا بھی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے قرآن پڑھا ویسے کا ویسے ہی، اور جب پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پڑھنا، آپ کی تلاوت کرنا بھاری ہو گیا، اور آپ نے بعد میں پوچھا کہ تم پیچھے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو میں بھی یہ سمجھ رہا، اور لوگوں نے کہا ہاں ہم نے پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح جو ہے کھینچا تانی جاری تھی کہ کبھی میری آواز آ جاتی تھی، کبھی آپ کی آواز آتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا قطعاً نہ پڑھا کرو، کچھ بھی نہ پڑھا کرو، لیکن اس حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس سے علماء نے جو خصوصی مفہوم نماز کے حوالے سے نکلا، تو بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں، اور جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں، کہ ان کا خیال یہ ہے کہ قرآن میں جب نماز میں امام
پڑھے بلند آواز سے قرات کرے تو اس وقت مقتدیوں کو سورہ فاتحہ بالکل نہیں پڑھنی چاہیے. اسی سے پھر آگے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ جب جاہری قرات ہو رہی ہو تو پھر تو پیچھے مقتدیوں کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے, تو جب سری قرات ہو رہی ہو, جب امام پڑھتا ہے تو پھر پیچھے لوگوں کو پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. تو اس پر بھی امام صاحب کا موقف اس لیے یہ ہے کہ وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جو امام کی قرات ہے وہی مقتدیوں کی قرات ہے, لہذا ان کا خیال یہ ہے کہ اگر باقی نمازوں میں بھی باقی جو سری رکعات ہیں اس میں بھی نہ پڑھی جائے تو مقتدی کی طرف سے بھی قرات ہو جاتی ہے. یہ ایک موقف ہے. لیکن امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام شافعی علیہ الرحمہ ان کا یہ موقف نہیں ہے. اور اسی طرح صحیح احادیث ہمیں موجود ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس لیے اس کے مقابلے میں ایک بڑا ہی مضبوط موقف یہ موجود ہے کہ سورہ فاتحہ بہر صورت پڑھنی ہے, چاہے وہ سری ہو امام کی قرات اور چاہے جاہری ہو. اس کے علاوہ باقی قرات میں خاموش رہنا ہے, باقی پڑھنا ناجائز ہوگا. اور ترمذی شریف کی وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں یہ اسپیسیفکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اور کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے, اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھا جانا ان احادیث کی روشنی میں ضروری محسوس ہوتا ہے. وہ تو ایک بالکل ایگزمپشن کی بات ہے, ایک ایکسیپشن کی بات ہے, وگرنہ عمومی مفہوم قرآن کا اس آیت سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جس بھی ماحول میں, چاہے نماز میں چاہے نماز کے علاوہ, جب بھی جہاں بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہ کے غور سے سننا پڑے گا. البتہ وہ ماحول کہ بعض اوقات کسی ماحول کے اندر تلاوت لگا دی جاتی ہے, بازار ہے یا لوگ جو ہیں وہ اپنے کام میں مشغول ہیں, وہاں تلاوت لگا دی جاتی ہے, تو وہاں یا کوئی شخص تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ لوگ جو ہیں وہ متوجہ نہیں ہو سکتے اور عمومی ماحول توجہ کا نہیں ہے, تو ایسے موقع پہ تو قرآن کی تلاوت کرنے والے کو گناہ ہوگا کہ اس نے ایسے ماحول میں کیوں قرآن کی تلاوت شروع کر دی جہاں لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہونا ممکن نہیں ہے. اور یہ قرآن کے آداب کے منافی ہے کہ آپ کسی ایسی ماحول میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیں جہاں لوگ متوجہ نہ ہوں. سبحان اللہ. یعنی قرآن کے جہاں سننے کے آداب ہیں وہاں پڑھنے کے بھی آداب ہیں. اللہ اکبر. تو ذرا اس کو بھی اور ذرا واضح کر دیجئے ہم سب کے لیے, ہمارے محترم ناظرین کے لیے, کہ قرآن کریم کے پڑھنے کے بھی کیا آداب ہیں. چند باتیں تو ہمارے سامنے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ باوضو ہونا چاہیے, ہمیں مصحف کو سامنے رکھ کر پڑھنا چاہیے. مصحف کو سامنے رکھ کر پڑھنے کا ثواب کچھ زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ذرا بیان فرما دیجئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ زُيِّنَ الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ, اب جب بھی قرآن کریم کو پڑھو تو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو, یعنی خوش الحانی کے ساتھ پڑھو. ارشاد. دیکھیں, قرآن پڑھنے کے لیے کچھ تو بنیادی شرائط ہیں اور کچھ آداب ہیں. بنیادی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کو پاک ہونا چاہیے. جو ناپاک آدمی ہے وہ تو مصحف کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور پڑھ بھی نہیں سکتا. اور اسی طرح جو پاک پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو چھونا لا یمسہ الا المطہرون, قرآن نے خود یہ شرط بتائی کہ صرف پاک آدمی اس کو چھو سکتا ہے. رہ گئی بات یہ کہ کوئی ناپاک آدمی زبانی قرآن پڑھنا چاہے اور وہ زبانی اس کو جو کچھ یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے, چھو نہیں سکتا وہ قرآن کو. اور رہی بات یہ کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھنا, تو دیکھ کے پڑھنے سے, قرآن کو دیکھنے سے ایک ایڈیشنل ثواب ملتا ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا آپ کے پاس جب مصحف لکھا ہوا ہوتا ہے تو بھلے آپ کو قرآن یاد ہو, آپ دیکھ کے پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ بغیر دیکھے قرآن پڑھتے ہیں, اس لیے کہ اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے. تو جو لوگ حفاظ ہیں اگر وہ مصحف کو دیکھ کر پڑھیں اور پھر بعد میں اس کی اپنی یاد دہانی کے لیے اور اس کی تذکیر کے مذاکرے کے لیے دوبارہ اس کو حفظ کرتے ہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن قرآن کو عمومی طور پر دیکھ کے پڑھنا چاہیے, زیادہ بہتر ہے. نماز میں دیکھ کے پڑھنا وہ چونکہ ممکن بھی نہیں ہوتا اور وہ درست بھی نہیں ہے. قرآن کی جو صورت یاد ہو, حدیث میں یہی آتا ہے کہ چھوٹی یا بڑی جو صورت یاد ہو اسی کو آپ پڑھیں نماز کے اندر, اور نماز کے اندر دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. باقی نمازوں میں آپ قرآن جو ہے, باقی جو نماز کے علاوہ آپ کو قرآن دیکھ کے پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھیں, جو آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا, زینوا القرآن باصواتکم بھی ہے اور زینوا اصواتکم بالقرآن بھی ہے. یہ دونوں طرح سے ہے کہ یہ اپنی آوازوں کو خوبصورت بناؤ قرآن سے,
اور قرآن کو خوبصورت بنا کے پڑھو اپنی آوازوں سے. یہ دونوں طرح سے حدیث موجود ہے. بلکہ انیق صاحب اس حوالے سے گفتگو آ گئی تو میں یہ عرض کر دوں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن. جو شخص قرآن کو غنا سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اب یہ بہت بڑی وعید ہے. کیا مطلب؟ کہ قرآن کو آپ خوبصورت بنا کے پڑھیں. اب ہر ایک کا گلا جو ہے وہ ترنم والا نہیں ہوتا. ہر ایک کا شخص کا گلا جو ہے اس کے اندر سے وہ آہنگ نہیں نکلتا جو قرآن کو خوبصورت بنا سکتا ہے. لیکن ہر شخص کو اپنی کوشش کے اعتبار سے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس کو قرآن کو خوبصورت بنا کے پڑھنا چاہیے اور خوبصورت بنا کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص سادہ انداز میں قرآن پڑھنے کو اپنے روب کی علامت سمجھتا ہے کہ میں قرآن کو بنا کے پڑھوں گا تو شاید میرا روب ختم ہو جائے گا. یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشرے کے اندر ایسی کانسیپٹس پائے جاتے ہیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے اور لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں آدمی اگر اس طرح سے پڑھے تو اس کا روب ختم ہو جاتا ہے. جب وہ قرآن کو طرز سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اپنا روب باقی رکھنے کے لیے قرآن کو سادہ انداز میں پڑھنا چاہیے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے جتنی بھی جیسی بھی آپ کی آواز خوبصورت ہو سکتی ہے آپ اس کو خوبصورت سے خوبصورت آواز میں تلاوت کریں. تو یہ قرآن کے آداب میں ایک ادب یہ بھی شامل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب بھی قرآن کریم پڑھنے کا آغاز ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا جائے. قرآن کریم ارشاد وہ تو فرض ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن نے حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ ضرور پڑھنا ہے. اس کو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی قرآن شروع کرتے ہیں تو یہ بھی پڑھ لینا چاہیے. تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ اعوذ پڑھنا تو ضروری ہے. آپ جہاں سے بھی قرآن پڑھنا شروع کریں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا فرض ہے اس جگہ پہ جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے. ہر سورت کی ابتدا میں آپ بسم اللہ لازماً پڑھیں گے. لیکن اگر آپ درمیان میں سے کہیں سے قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اعوذ تو لازمی ہے. بسم اللہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے, نہ بھی پڑھیں گے تو کام چل جاتا ہے, لیکن اعوذ پڑھے بغیر کام نہیں چلتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بالکل اب پروگرام کا آخری حصہ اور جو اب اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں اور وہ سوال ذرا ٹو ڈوز کے حوالے سے, عمل کے حوالے سے, کام جو کرنے کے ہیں وہ کیا آپ نے ہمیں فرما دیا اور بتا دیا, بالکل واضح کر دی یہ بات کہ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے تو کس طرح کی جائے, جب سماعت کی جائے تو اس کے آداب کیا ہیں, شرائط کیا ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں, ہم سنتے ہیں, سن لیا لعلکم ترحمون تاکہ ہم پر رحم کیا جائے. لیکن کچھ اگلے مراحل بھی ہیں یا قرآن کریم کے حقوق بھی ہیں, کچھ قرآن کریم کے تقاضے بھی ہیں. ہم نے پڑھ لیا, اب اس کو سمجھنا اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا, پھر قرآن کریم کے اس پیغام کو آگے پہنچانا, ابلاغ کر دینا. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. تو قرآن کریم کو کس طرح لیا جائے کہ قرآن کریم کے معنی بالکل واضح ہو کر آپ حضرات جیسے تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے بالکل معنی اور مفاہیم کو بالکل واضح کر دیتے ہیں. تو کیا ایک قاری قرآن کے لیے ضروری نہیں کہ قرآن کریم جب بھی پڑھا جائے تو وہ غور سے, توجہ سے سنے, پڑھے تاکہ اس پہ رحم کیا جائے اور پھر اس کے معنی جانے اور معنی جان کے اس پہ عمل کرے؟ ارشاد. دیکھیں, آپ کے اس سوال کے جواب میں ایک عمومی بات کرتا ہوں اور پھر خصوصی اس آیت کے حوالے سے, اور وہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. دیکھیں, عمومی طور پر قرآن کے 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے اوپر. سب سے پہلا حق ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا. دوسری بات اس کی بھی اپنی تفصیلات ہیں. دوسری بات اس کی تلاوت کرنا. تیسری بات اس کو سمجھنا. چوتھی بات اس کے اوپر عمل کرنا. اور 5ویں بات ہے اس کو آگے پہنچانا. اور یہ 5 حق اگر کوئی شخص قرآن کا نہیں دیتا تو وہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ قیامت والے دن قرآن نے گواہی ہر شخص پر دینی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک, یا تو یہ آپ کے لیے دلیل ہے یا آپ کے خلاف دلیل ہے. تو یہ قرآن سفارش تو کرے گا, یا آپ کے حق میں کرے گا یا آپ کے خلاف کرے گا. لہٰذا مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اپنا قرآن کے ساتھ تعلق انالائز کر لینا چاہیے اور اس کی اسیسمنٹ کر لینی چاہیے کہ کیا ہمارا قرآن سے ایسا تعلق ہے کہ یہ قیامت والے دن ہمارے حق میں گواہی دے. اور اگر یہ حق میں گواہی دے گا تو یقیناً کامیابی دلائے گا, اور اگر یہ خلاف گواہی دے گا تو یقیناً ہمیں ناکامی میں, اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے خلاف دے گواہی. اس لیے
پہلے تو یہ 5 حقوق کے حوالے سے عمومی طور پر اس کو دیکھا جائے، اور ہمیشہ ہر مسلمان کو اپنا قرآن کے ساتھ تعلق یہ اس کو انالائز کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے، اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو اس آیت میں 2 باتیں کہیں گی، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جس کا نتیجہ یہ رہے گا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہارے اوپر رحمت ہو جائے گی۔ یہ ویسے تو کہنے کو 2 الفاظ ہیں، ایک یہ کہ توجہ سے سنو، اور توجہ سے سننے کے اندر ساری باتیں شامل ہیں جو آپ نے فرمائی سوال کے اندر، اور جو ان حقوق کے اندر بھی آتی ہیں کہ اس پر ایمان بھی آپ کا ہونا چاہیے، اس کے بغیر توجہ نہیں ہو سکتی، اس کو آپ پڑھیں گے، پڑھے بغیر توجہ نہیں ہو سکتی، اس کو آپ سنیں گے اور سنے بغیر، اور اس کے اوپر عمل کریں گے، سمجھیں گے، اور پھر اس کو آگے پہنچانے کا یہ جذبہ رکھیں گے۔ اور جو انصتو ہے یہ بھی انسان کے رویے کو ظاہر کرتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 کلمات استماع کا اور انصات کا، کہ اس کو توجہ بھی کرو قرآن کی طرف اور پھر خاموش رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی دعوت، قرآن کی جو نظریہ ہے قرآن کا، اور قرآن کی دی ہوئی ہدایت، اس کی طرف توجہ دو، وانصتوا، اور باقی ہر چیز کی طرف سے توجہ ہٹا دو، اور قرآن کے مقابلے میں ہر چیز کو نیچے کرو۔ یہ عملی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی، جب تک آپ قرآن کی ہدایت کو اور قرآن کی دعوت کو باقی دنیا کی ساری دعوتوں کے اوپر اور سارے نظریات کے اوپر اور ہر قسم کے علم کے اوپر، ہر طرح کے دانش کے معیار کو اگر قرآن کے دانش کے معیار سے نیچے نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ میرے سے اور آپ سے قرآن یہی مطالبہ کرتا ہے، اور یہ آیت یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم قرآن کو اس اعتبار سے توجہ دیں کہ اس کے مقابلے میں ہر دعوت نیچے ہو جائے، ہیچ ہو جائے۔ میں صرف آخر پہ ایک حدیث آپ کو اس حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے بھی کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کے حوالے سے بات فرمائی کہ قرب قیامت کی چند نشانیاں ہیں، اس میں ایک نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اس دور میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہوگا، اور وہ جو پڑھا جا رہا ہوگا وہ مسنات ہوگی، وَتُقْرَأُ فِي الْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ، مسنات پڑھی جا رہی ہوگی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، اور اس قوم میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو لوگوں کو یہی کہہ دے، ناپسندی قید کر دے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو اور کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو صحابہ حیران ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل مسنات، مسنات کیا چیز ہے جو اس دور میں پڑھی جا رہی ہوگی جو قرب قیامت کا دور ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، اللہ اکبر، ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری مسنات ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیجئے، آپ علم کی بنیادیں دیکھ لیں، آپ نظریات کی بنیادیں دیکھ لیں، آپ سورسز رہنمائی کے دیکھ لیں، اگر وہ اللہ کے قرآن کے علاوہ ہیں اور صاحب قرآن کے علاوہ ہیں تو وہ سارے کے سارے مسنات ہیں۔ ہمیں اللہ جب انصات، استماع اور انصات کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توجہ دنیاوی رہنمائیوں کی طرف اور دنیا کی ساری جو جتنے نظریات ہیں ان سے ہٹ کر قرآن کی طرف ہونی چاہیے، اور باقی ہر نظریے کو، ہر طرز عمل کو، ہر طرز فکر کو قرآن کے سامنے ہیچ سمجھنا چاہیے۔ اگر اس کو اس فکر کے ساتھ اپنے عمل میں داخل کریں گے تو یہی افراد کی کامیابی کا راز ہے، یہی قوموں کی کامیابی کا راز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی میں فلاح دنیا اور فلاح آخرت دونوں پوشیدہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا اچھا پوائنٹ آپ نے یہ اٹھایا اور ہمیں سمجھایا کہ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ قرآن کریم کو سنو، یعنی قرآن کریم کے جو احکام ہیں جب وہ سامنے آ جائیں تو خاموشی کے ساتھ انہیں قبول کر لو۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ قرآن کریم کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو، اللہ اکبر، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، بڑے ممنون، آپ تشریف لائے اور آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات بقیہ مکمل ہوا، بہت ساری گفتگو اس ذیل میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مزید ہو سکتی ہے، لیکن وقت کیسے گزرا احساس ہی نہیں ہو سکا۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا، قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ درست جواب منکر نکیر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قریش مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کس سنہ ہجری میں کی تھی؟ 6 سنہ ہجری میں یا 7 سنہ ہجری میں یا 8 سنہ ہجری میں؟
جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے تو اس لیے یہ قرآن اندازی میرے ہاتھوں سے ہو رہی ہے. ندیم عباس صاحب ہیں جوہر آباد سے. ندیم عباس صاحب جوہر آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی ہدایت میں اس کی مدد کرو. اپنے بھائی کی ہدایت میں اس کی مدد کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.